بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صاحب لطائف اشرفی خلیفہ مخدوم سمنانی حضرت نظام الدین یمنی نے لکھا ہے کہ حضرت مخدوم سمنانی نے راہ سلوک میں 30 سال سیر و سیاحت کی اور 500 اولیاء و مشائخ وقت سے علوم معرفت و فیوز و برکات حاصل کیے۔ تکمیل سلوک کے بعد اپنے شیخ کے حکم سے مخدوم سمنانی رشد و ہدایت کے لیے بنگال سے مختلف بلاد و امصار کا گشت کرتے ہوئے شیراز ہند، جونپور اور بنارس کے راستے سے کچھوچھا پہنچے، جو اس وقت یوپی کے ضلع جونپور میں تھا اور اب ضلع امبیڈکر نگر میں ہے۔ جونپور میں ان دنوں سلطان ابراہیم شرقی کی حکومت تھی اور سلطان کی علماء نوازی و مشائخ دوستی کی بنیاد پر جونپور علماء و مشائخ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ حضرت مخدوم جونپور پہنچے تو وہاں پر سلطان ابراہیم شرقی اور علامہ قاضی شہاب الدین دولت آبادی اور دیگر علماء و مشائخ نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا اور کثیر تعداد میں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خود سلطان آپ کا معتقد ہوا اور اپنے اہل خانہ کو آپ سے مرید کروا دیا۔ قاضی شہاب الدین دولت آبادی مخدوم سمنانی کے علم و معرفت سے حد درجہ متاثر ہوئے اور آپ کے معتقد ہو گئے۔ قاضی صاحب کا بعض مسائل میں حضرت مخدوم سے خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے۔ کثیر تعداد میں غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور گمراہوں و فاسقوں نے اپنی گمراہی و فسق و فجور سے توبہ کی۔ ایک مرتبہ بنارس میں ہندو پنڈتوں سے آپ کا مباحثہ ہوا۔ انہوں نے آپ سے دین اسلام کی حقانیت پر دلیل طلب کی۔ سامنے بت خانہ تھا اور لوگ پوجا میں مصروف تھے۔ آپ نے فرمایا، جس دین کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی حقانیت کی گواہی اگر تمہارے بت خود دے دیں تو؟ انہوں نے کہا، اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ حضرت مخدوم سمنانی نے ایک بت کو مخاطب کر کے کلمہ اسلام پڑھنے کو کہا تو وہ بت زندہ ہو گیا اور آپ کے ساتھ کلمہ پڑھنے لگا۔ آپ کی اس کرامت کو دیکھ کر اور اس کی شہرت سن کر اسی دن 1,00,000 ہندو مسلمان ہوئے۔ مقام کچھوچھا جہاں پر آپ کا مزار پر انوار ہے، پہلے وہاں ایک بہت بڑا جوگی جادوگر اپنے 500 تربیت یافتہ چیلوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ آپ کی بزرگی و کرامات سے متاثر ہو کر وہ تمام کے تمام جادوگر آپ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیے۔ اس جیسے بے شمار کرامتوں کے ذریعے آپ نے لوگوں کو دائرۂ اسلام میں داخل فرمایا اور لاکھوں مسلمانوں کو داخل سلسلہ کر کے ان کی اصلاح و تزکیہ نفس کا سامان مہیا فرمایا۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ علاء الحق والدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر تبلیغ دین کی غرض سے پوری دنیا کی سیاحت کی اور اس دوران لاکھوں انسانوں کو راہ ہدایت دکھائی۔ آپ نے اس سلسلے میں صرف تقریر پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ تحریری کام بھی جاری رکھا۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی اپنے وقت کے جلیل القدر عالم اور برگزیدہ صوفی کے علاوہ صاحب تصانیف کثیرہ بزرگ بھی تھے۔ آپ بیک وقت مصنف، مؤلف، مترجم، مفسر، مجدد، مصلح، محدث، فقیہ، محشی، مؤرخ، مفکر، نعت گو شاعر اور شارح تھے۔ تمام مروجہ علوم و فنون میں کامل مہارت اور ید طولہ رکھتے تھے۔ محبوب ربانی ہم شبیہ غوث سمدانی حضرت سید شاہ ابو احمد محمد علی حسین اشرف اشرفی میاں الحسنی والحسینی قدس سرہ النورانی اپنی مشہور و معروف کتاب صحائف اشرفی میں لطائف اشرفی کے حوالے سے رقم طراز ہیں۔ حضرت محبوب یزدانی کا علم عجیب خدا داد علم تھا کہ روئے زمین میں جہاں تشریف لے گئے وہیں کی زبان میں وعظ فرماتے اور اسی زبان میں کتاب تصنیف کر کے وہاں کے لوگوں کے لیے چھوڑ آتے۔ بہت سی کتابیں آپ نے عربی، فارسی، سوری، زنگی اور ترکی مختلف ملک کی زبانوں میں تصنیف فرمائیں، جن کی فہرست اگر لکھی جائے تو ایک تومار ہو جائے گی۔ علماء جلیل القدر کا یہ قول ہے کہ جس قدر حضرت محبوب یزدانی نے تصانیف فرمائیں، بہت کم علماء اس قدر تصانیف کثیرہ کے مالک ہوئے ہیں۔
حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ النورانی خود فرماتے تھے کہ میری سلطنت میں میرے خاندان سادات نور بخشیہ سے 70 حافظ قرآن اور قاری فرقان ایک زمانے میں موجود تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت محبوب یزدانی کی کہ 5 پشتوں میں سلطان ابن سلطان، سید ابن سید، ولی ابن ولی، حافظ ابن حافظ، قاری ابن قاری اور عالم ابن عالم برابر نسلاً بعد نسل حضرت تک ہوتے چلے آئے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی صرف عربی و فارسی پر ہی عبور نہیں رکھتے تھے بلکہ اردو زبان کے تشکیلی عہد کے میر کارواں تھے، جنہیں کچھ ماہرین لسانیات نے بستان اردو کا سب سے پہلا مصنف و ادیب بھی تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ جامعہ کراچی کے شعبہ اردو کے سابق سربراہ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے اپنی تحقیق میں دریافت کیا ہے کہ آپ کا ایک رسالہ جسے ہم نے فہرست کتب میں 14ویں نمبر پر شمار کرایا ہے، اردو نثر میں اخلاق و تصوف بھی ہے، جو اردو نثر کی پہلی تصنیف ہے۔ پروفیسر حامد حسن قادری کی تحقیق بھی یہی ہے کہ اردو میں سب سے پہلی نثری تصنیف سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ اخلاق و تصوف ہے، جو 758 ہجری مطابق 1308 عیسوی میں تصنیف کیا گیا۔ دراصل یہ قلمی نسخہ جو ایک بزرگ مولانا سید وجہ الدین کے ارشادات پر مشتمل ہے اور اس کے 28 صفحات ہیں، پروفیسر سید حامد حسن قادری صاحب نے اپنی تحقیق انیق سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ مذکورہ رسالہ اردو نثر ہی نہیں بلکہ اردو زبان کی پہلی کتاب ہے۔ اردو نثر میں اس سے پہلے کوئی کتاب ثابت نہیں۔ پس محققین کی تحقیق سے ثابت ہوا کہ سید اشرف جہانگیر سمنانی اردو نثر نگاری کے پہلے ادیب و مصنف ہیں۔ قادری صاحب اپنی کتاب داستان تاریخ اردو میں یہاں تک تحریر فرمایا ہے کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی کتب میں ایک کتاب اخلاق و تصوف بزبان اردو بھی ہے۔ محققین کے مطابق یہی اردو نثر کا پہلا رسالہ ہے۔ اب تک کی تحقیق متفق الرائے تھی کہ شمالی ہند میں 18ویں صدی عیسوی 12ویں صدی ہجری سے پہلے تصنیف و تالیف و نثر کا کوئی وجود نہ تھا۔ یہ فخر دکن کو حاصل ہے کہ وہاں شمالی ہند سے 400 برس پہلے اردو کی تصانیف کا آغاز ہوا، لیکن اب سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے رسالہ تصوف کی دریافت سے وہ نظریہ باطل ہو گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ دکن میں اردو زبان کی بنیاد پڑنے سے پہلے شمالی ہند دکن میں امیر خسرو اور سید اشرف جہانگیر سمنانی نے نظم و نثر کی بنیاد ڈالی۔ مذکورہ بالا شواہد سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی السامانی قدس سرہ النورانی صرف ایک روحانی شخصیت ہی کے مالک نہیں تھے بلکہ علمی و ادبی میدان میں بھی منفرد مقام رکھتے تھے۔ آپ نے جہاں تبلیغ اسلام کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا ہے، وہیں علمی و ادبی لحاظ سے بھی عظیم خدمات انجام دیں اور تاریخ کا ایک حصہ بن گئے، لیکن افسوس کہ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس عظیم شخصیت پر وہ تحقیقی کام نہ ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا۔ اگرچہ مختلف حضرات نے آپ کی سیرت پر لکھا، لیکن صرف کشف و کرامات ہی پر اکتفا کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ آپ کو صرف ایک ولی کامل کی حیثیت سے ہی جانتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ کی شخصیت کا ادبی پہلو پردہ خفا میں رہ گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کشف و کرامات کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت کے ادبی و علمی پہلو کو بھی اجاگر کیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں آپ کی جامع الکمالات شخصیت سے کما حقہ آشنا ہو سکیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے 28 محرم الحرام 808 ہجری کو داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ کا مزار پر انوار کچھوچھا مقدسہ ضلع امبیڈکر نگر یوپی میں ہے۔ آپ کی ذات اقدس سے آج تک خلق خدا مستفیض و مستنیر ہو رہی ہے۔
ہر سال ماہ محرم کے آخری عشرے میں 27 اور 28 تاریخ کو تقریبات عرس نہایت ہی احترام و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس میں لاکھوں مریدین و زائرین شرکت فرماتے ہیں۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو مخدومی فیضان سے مالا مال فرمائے۔